اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الصلوات المكتوبة صيام الليل. محترم حاضرین، ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جس مہینے سے ہم چل رہے ہیں وہ بابرکت اور محترم مہینہ الحجہ کا مہینہ ہے، اور الحجہ کے آخری عشرے کے آخری ایام میں ہم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جس کو ہم ماہ محرم کہتے ہیں وہ آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس کا میرا موضوع ہے ماہ محرم، فضائل اور مسائل۔ یعنی آج کے درس میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ ماہ محرم کے فضائل کیا ہیں، ماہ محرم میں کیا کیا عمل کرنا سنت سے ثابت ہے، اور کچھ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ محرم الحرام ہجری تقویم کا پہلا مہینہ ہے، جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت پر ہے۔ گویا مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا محرم کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ محرم جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، یہ محرم کا مہینہ بڑا ہی حرمت اور تعظیم والا مہینہ ہے، جس کی تعظیم کفار بھی زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے تعلق سے کہا قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 مہینے مقرر ہیں۔ ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑے ہی حرمت والے مہینے ہیں، بڑے ہی تعظیم والے، بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ اسی لیے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ احادیث میں اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں جو روایت مروی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو واقعہ ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی. کفار کا معمول یہ تھا کہ کفار ان 4 حرمت والے جو مہینے ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کا احترام بجا لاتے تھے. ان میں ایسے امور نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، جیسے قتل و غارت گیری ہے، ظلم ہے، جھگڑا ہے، یہ تمام امور سے بچا کرتے تھے. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا کہ ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں جنگ کرنا پڑتا، قتال کرنا پڑتا، تو کیا کرتے؟ مہینوں میں تبدیلی کر لیتے. جیسے محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن محرم کے مہینے میں جنگ آ گئی، جنگ کرنا ضروری ہو گیا، لڑائی جھگڑا کرنا ضروری ہو گیا. جیسے ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک لڑائی جھگڑا عام سی بات تھی، معمولی باتوں پر سالوں سال لڑائی کیا کرتے تھے. اگر محرم کے مہینے میں لڑائی ہونا پڑتا، لڑائی کرنا پڑتا، ضروری ہوتا لڑائی کرنا، تو کیا کرتے؟ محرم کو سفر سے بدل دیتے اور سفر کو محرم سے بدل دیتے. یعنی یہ سمجھ لیتے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ محرم کا ہے. اس طرح مہینوں کے ناموں میں تبدیل کر لیتے. ایسا ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت اور اپنی رحمت سے ایسا بنا دیا کہ واقعی وہ ذوالحجہ کا جو مہینہ تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع حج کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی اس وقت جو مہینے بنائے تھے اسی مہینوں کی ترتیب اس وقت آ گئی حجۃ الوداع کے موقع پہ. اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت پر واپس لوٹ آیا ہے کہ جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی. سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 لگاتار ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر قبیلے کا مہینہ ماہ رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم بھی دوسرے جو 3 مہینے ہیں ان مہینوں کے ساتھ ساتھ محرم بھی بڑی حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی حرمت کفار بھی کیا کرتے تھے. تو اسی لیے ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی تعظیم کریں، ان مہینوں کا احترام کریں، ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، اور ان مہینوں میں کبھی ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، قتل و غارت گیری ہو، جھگڑا ہو، وغیرہ وغیرہ. لیکن کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ہم میں سے اکثر، اور ہمارا بھی یہ حال ہے کہ جو جس طرح دوسرے مہینے ہم گزارتے ہیں اسی طرح ہم یہ 4 مہینے بھی گزار دیتے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کس مہینے میں گزر رہے ہیں. ذوالحجہ کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، لگاتار یہ محرم حرمت والے مہینے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن ہم کو احساس نہیں ہوتا، اور دوسرے مہینوں کی طرح ہم اس مہینوں کی حرمت کے بغیر ہم زندگی گزار دیتے ہیں. آئیے اب جو ماہ محرم آنے والا ہے اس مہینے میں کیا اعمال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اور کیا وہ اعمال ہیں جو قرآن و حدیث سے ان اعمال میں کرنا ثابت ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آج کے سامنے ایک روایت بیان کی. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شهر الله المحرم، اللہ تعالی کا مہینہ محرم کے مہینے، محرم کے روزے ہیں. اس بات میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے افضل روزے رمضان کے روزے ہیں. رمضان کے بعد
کسی مہینے میں سب سے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے کوئی ہیں تو وہ محرم کے روزے ہیں. اور دوسری بات اس حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. شہر اللہ المحرم. اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ سارے کے سارے مہینے سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن جب کسی مہینے کی نسبت یا کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو اس کی فضیلت زیادہ بڑھ جاتی ہے. جیسے تمام کے تمام مساجد اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا گیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت کی بنا پر، اس کی اہمیت کی بنا پر. تو یہاں پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے. شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے. تو اسی سے ہم کو محرم کی فضیلت کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی لیے اس حدیث میں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے روزے ہیں. اسی طرح بہت سارے صحابہ سے اس قسم کے سوالات بھی مروی ہیں. جیسا کہ ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، کہ کون سی نماز فرض نماز کے بعد کون سی نماز زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل، یعنی تہجد کی نماز. آدمی اس وقت جب سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں وہ ایسے موقع پہ اٹھے، اپنی نیند کو حرام کرے اور گرم گرم بستر سے اٹھے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تنہا ریاکاری کا نہ اندیشہ ہے، کچھ نہیں، صلاۃ اللیل تہجد کا اہتمام کرے. تو یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور یہ جو تہجد کی نماز ہے، انبیاء پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور یہ تہجد کی نماز صحابہ نے، اسلاف نے اس کا بڑا ہی اہتمام کیا. اور ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے. پھر اسی صحابی نے پوچھا ای الصیام افضل بعد شہر رمضان، اور کون سے روزے افضل ہیں رمضان کے مہینے کے بعد؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شہر اللہ محرم، محرم کے سب سے زیادہ، محرم کے اللہ تعالیٰ کا جو مہینہ محرم ہے وہ محرم کے روزے سب سے معزز ہیں. اب چلیں محرم میں ایک اور دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ یہ عشر سے ماخوذ ہے. عشر کے معنی 10واں، یعنی محرم کے 10ویں دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. اور عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا بھی یہ بہت ہی پسندیدہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. جیسا کہ ابو قتادہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. تو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 روزے رکھنے کے بدولت اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ کر رہا ہے. تو اسی لیے ہمارے لیے چاہیے کہ جب بھی ہم عاشورہ کا دن ہم پائیں تو اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں. اور یہ جو عاشورہ کا جو روزہ ہے، یہ عاشورہ کا روزہ کفار بھی رکھا کرتے تھے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، ابھی ہجرت نہیں کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی اور مدینہ آنے کے بعد بھی کچھ سالوں تک مسلمانوں پر یہ عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا. رمضان کے روزے، دوسری ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، دوسری ہجری سے پہلے تک مسلمانوں پر عاشورہ کا روزہ ہی فرض تھا. اور کفار بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، کفار بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. محدثین نے عاشورہ کا روزہ کفار کیوں رکھا کرتے تھے، کیا وجہ تھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کی، اس میں 2 علتیں بیان کی ہیں. پہلی علت یہ بیان کی ہے کہ کفار کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے، کعبۃ اللہ کا جو پردہ ہے، وہ 10ویں محرم کو بدلتے تھے. معمول تھا ان کا 10ویں محرم کو وہ کعبۃ اللہ کا غلاف بدلتے تھے. تو اس مناسبت سے وہ لوگ
عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے خلاف بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ ایک وجہ بیان کی ہے جیسے فتح الباری میں ابن عبد البر نے وغیرہ نے ذکر کیا، اور دوسری وجہ یہ بیان کیے ہیں کہ کفار نے زمانے جاہلیت میں کفار نے یہ ایک بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا، بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا۔ کیا گناہ تھا محدثین نے اس کی تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن صرف اتنا کہا ہے کہ کفار سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا، تو تمام نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ گناہ کا کفارے کے طور پر ہم محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے کفارے کی بنا پر، گناہ کے کفارے کی بنا پر۔ تو وہیں سے رواج چلا کہ وہ لوگ 10 محرم کو وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور جیسے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، فرضیت کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح مدینہ آنے کے بعد مکے میں جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک آپ کا سامنا یہود و نصارہ سے نہیں ہوا تھا۔ جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم مکے میں رہتے ہوئے ہم روزہ رکھا کرتے تھے، مدینہ آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں یہود و نصارہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی علت پوچھی گئی کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہود و نصارہ سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن یعنی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو بیان کیا یہودی نے بیان کیا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اسی دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے چھٹکارا دلایا، اور اسی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے بدلے ہم اس دن خوشی مناتے ہوئے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بیان کیا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس دن روزہ رکھنے کا، کیونکہ تم موسیٰ پر ایمان تو لاتے ہو لیکن موسیٰ کی تعلیمات پر تم عمل نہیں کرتے، لیکن ہم موسیٰ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس لیے ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس روزے کی ایک فضیلت بھی بیان کر دی گئی کہ یہ جو 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، ان کی خلاف ورزی کریں، ہر معاملے میں، ہر نیکی کے امر میں یہ چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ ہم نہ چلیں، ان کی مشابہت ہم اختیار نہ کریں، ان کی مخالفت اختیار کریں۔ اسی لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہود و نصارہ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگر آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں، آئندہ سال میں اگر رہوں تو صمنا انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے 9ویں تاریخ کو بھی، یعنی ہم یہ محرم میں 2 روزے رکھیں گے، یعنی 9ویں تاریخ کو بھی اور 10ویں تاریخ کو بھی، یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو اس حدیث سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ صرف 10ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ یہود و نصارہ بھی صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں اور 9ویں تاریخ کے ساتھ ساتھ 10ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں۔ یہاں ابو داؤد کی ایک روایت میں ابن عباس کا ایک فتویٰ مروی ہے، وہ فتویٰ یہ ہے ابو داؤد کی روایت میں کہ ابن عباس نے کہا کہ لَيَصُومَنَّ الْيَوْمَ التَّاسِعَ لَيَصُومَنَّ الْعَاشِرَ الْيَوْمَ قَبْلَهُ أَوْ الْيَوْمَ بَعْدَهُ۔ یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، کہتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے کہ یا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں تاریخ کو ملا کر روزہ رکھا جائے یا 10ویں کے ساتھ 11ویں تاریخ کو ملا کر روزہ رکھا جائے، یہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ لیکن ابو داؤد کی جو روایت ہے جو ابن عباس کے طریق سے مروی ہے، اس طریق میں ایک راوی ہیں ابن ابی لیلہ، ابن ابی لیلہ ایک راوی ہیں جو کہ ضعیف ہیں، اسی لیے محدثین اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں
کہ سنت یہی ہے کہ آدمی 9ویں اور 10ویں کا ہی روزہ رکھے. سنت یہ ہے کہ آدمی 9 تاریخ اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے. 10ویں اور 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 9ویں تاریخ کو روزہ نہیں رکھ پایا، 9ویں تاریخ کو روزہ کوئی بندہ نہیں رکھ پایا اور وہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا چاہتا ہے تو وہ 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھ لے. یہ سنت کی مطابق نہیں بلکہ یہود و نصارہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ورنہ سنت یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے. اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مجبور ہے، لاچار ہے، صرف ایک ہی روزہ رکھنے پر قادر ہے تو وہ بندہ 10ویں تاریخ کو ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے. یہود و نصارہ کی خلاف مخالفت جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن حالت اجبار میں، حالت مجبوری میں یہ لاچار ہے آدمی، روزہ 2 دن روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں آدمی 1 دن روزہ رکھ لے، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ اس کی بنا پر اس کے 1 سال کی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ محرم کے کچھ مسائل تھے اور محرم کے کچھ فضائل تھے. اب چلیں، عموماً جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں یا جو باتیں عموماً لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ کا تعلق شہادت حسین سے ہے. اسی لیے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اپنے آپ کو اہلسنہ والجماعہ کہنے والے شیعوں کی دیکھا دیکھی وہ لوگ بھی محرم کے مہینے میں کئی قسم کی بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیرینی بانٹنے لگتے ہیں، ہر جگہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف ہر قسم کی بدعتیں وغیرہ وغیرہ رواج وہ لوگ شروع کر دیتے ہیں. یہ شیعوں کی دیکھا دیکھی ہے. ورنہ پہلے سے بھی اہلسنہ والجماعہ کے جو بھی علماء ہیں، اسلاف کے جو بھی علماء گزرے ہیں، علماء نے کبھی بھی محرم کو یا شہادت حسین کو محرم سے نہیں جوڑا. یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ دین اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آپ کے بعد نہ دین میں کوئی چیز شامل کی جا سکتی ہے اور آپ کے بعد نہ دین کی کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. دین کے نام پر، ثواب کے نام پر کوئی بھی چیز نہ داخل کی جا سکتی ہے اور دین کے نام پر کوئی بھی چیز نہ نکالی جا سکتی ہے. دین مکمل ہو چکا ہے، دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اور یہ تکمیل جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے اسی وقت تکمیل ہو گئی جو مکمل ہو گیا. اسی لیے اگر یہ کہنا، جیسے کہ شیعوں کا بہت بڑا عقیدہ ہے، یہ کہنا کہ محرم کا تعلق شہادت حسین سے ہے، یہ شیعوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ اسلام پر الزام لگانا ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ اسی محرم کے مہینے میں حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے بڑے صحابہ کا انتقال یا شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے. جیسے 3 صحابہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جن کی شہادت 1 محرم میں ہوئی. صحیح تاریخ کے مطابق عمر بن خطاب کی شہادت 1 محرم میں ہوئی. پھر اسی طرح خالد بن ولید کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی. 7ویں تاریخ کو، 7ویں محرم کو خالد بن ولید کی وفات ہوئی. اور پھر اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی اسی مہینے کی 9ویں تاریخ کو شہید کیا گیا. حسین بن ابی طالب سے کبار صحابہ، بڑے صحابہ، اور وہ صحابہ جن کا درجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب کو کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. عثمان بن عفان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی. اس طرح کبار صحابہ بھی اس ماہ محرم میں شہید ہوئے ہیں یا انتقال ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا ماتم نہیں مناتے ہیں، لیکن صرف شہادت حسین سے اس
ماہ محرم کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ یہ بھی اس کے پیچھے بھی یہ یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے کہ حضیر تمام کی شہادت کو اس ماہ محرم سے جوڑنے کے لیے یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے. وہ سازش کیا ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ حضیر تمام نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی. حضیر تمام نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی. ان میں سے یہ عورت تھی جو یہودیہ تھی. ہم جانتے ہیں کہ یہودی عورتوں سے یا نصرانی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں. تو حسین تناؤ کی یہ عورت سے شادی کی حسین تناؤ نے جو یہودیہ تھی. اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، اور شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے 12 امام آئیں گے. قیامت سے پہلے پہلے 12 امام آئیں گے، اور وہ 12 اماموں کا جو سلسلہ ہے جو جا کر ملتا ہے وہ یہی یہودیہ عورت سے ملتا ہے، یہی یہودیہ عورت سے ملتا ہے. تو اسی لیے یہ شیعوں کی اور شیعوں سے زیادہ یہودیوں کی ملی جلی بھگت ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں قسم قسم کی بدعات اور خرافات کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ایک سازش کر دی. یہ شہادت حسین کو انہوں نے ماہ محرم سے جوڑ دیا، اور اس مہینے میں طرح طرح کی بدعتیں، طرح طرح کی خرافات اور طرح طرح کا ظلم اور ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو کسی بھی مسلمان ہونے کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے. اور پھر جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، اور ایسا تعظیم والا مہینہ ہے کہ اس کی تعظیم کفار بھی کیا کرتے تھے. تو اس مہینے میں تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں ظلم نہ کریں، اس مہینے میں خون نہ بہائیں، چاہے خون اپنا ہو چاہے خون دوسروں کا ہو. ہر قسم کا ظلم ہے. لیکن ماتم کے نام پر شہادت حسین کو یاد کرنے کے نام پر اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ کسی سے وقتی نہیں ہے. میڈیا کا دور ہے. ہم جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، 10ویں تاریخ جیسے ہی آتی ہے، ہمارے سامنے بہت سارے واٹس ایپ کی شکل میں ہو یا فیس بک کی شکل میں ہو بہت سارے ایسے ویڈیوز آتے ہیں، ایسے فوٹوز آتے ہیں جس میں لوگ اپنے آپ کو تلواروں سے، بلیڈوں سے، قینچیوں سے، چاقوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. کیا یہ عمل کسی بھی مسلمان کے لیے زیبا دیتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ حالانکہ یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، تعظیم والے مہینے ہیں، لیکن ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اس مہینے کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اس مہینے کی حرمت نہیں کرتے ہیں. اور وہ مہینہ جس کی تعظیم کفار کیا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام نے ماتم کا یہ طریقہ سکھلایا ہے جو طریقہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ احادیث میں واضح الفاظ ہیں کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا دعوى الجاہلیہ. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا کہ لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. من ضرب الخدود، جو جوش میں آ کر ماتم کے نام پر اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اپنے چہروں کو مارے. من ضرب الخدود، اپنے گالوں کو مارے. وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑ لے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلی کاموں کو دعوت دے، جاہلی کاموں کو بجا لائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ماتم کا یہ طریقہ جو لوگ کرتے ہیں یہ اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. یہاں تک کہ اگر ماتم کرنا ہوتا، میرے الفاظ کو یاد رکھیں، اگر ماتم کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ عظیم شخصیت اس دنیا میں، سب سے اعلیٰ شخصیت کوئی وجود میں آئی ہے، اور ایسی شخصیت نہ کبھی آئی تھی اور نہ کبھی آئندہ آنے والی ہے قیامت تک. وہ کون شخصیت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ غم زدہ چیز جو وجود میں آئی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ کے رسول نے کہا کہ میری وفات اور قیامت کے درمیان صرف ایسا فاصلہ ہے. آپ نے 2 انگلیوں کو ملایا اور ان کو الگ کیا. جس طرح یہ 2 انگلیوں کے درمیان کی دوری ہے، اسی طرح میری اور قیامت کے درمیان کی دوری ہے. تو سب سے زیادہ ماتم اگر کرنا ہوتا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کرنا ہوتا، لیکن ہم کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے.
اللہ کے رسول کی وفات پر ماتم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ جائے کہ کسی اور کی وفات پر ماتم کیا جائے۔ تو اسی طرح ماتم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہرگز اسلام کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام سے ماخوذ ہے۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام اسلام اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو سونپ دینا۔ کس پر سونپ دینا؟ اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر اپنے آپ کو سونپ دینا۔ میرے جسم سے وہی اعمال سرزد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال ہیں اور جو احادیث میں معلوم ہوتے ہیں، احادیث سے محفوظ ہوتے ہیں، وہی اعمال میرے جسم سے سرزد ہوں گے۔ اس کا نام ہے مسلمان، اس کا نام ہے اسلام، اور اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ آدمی مسلمان کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو اسلام کے ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن اس سے ایسے اعمال سرزد ہوں جو کافروں سے بھی بہتر ہوں، ایسا آدمی ہرگز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خیرکم، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ای المسلمین خیر، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کون سے مسلمان بہتر ہیں؟ من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی زبان سے بھی۔ اور یاد رکھیں کہ کربلا کے نام پر، شہادت حسین کے نام پر، نعوذ باللہ من ذلک، یزید بن معاویہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ بھی محرم سے بات جڑ رہی ہے، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ یزید بن معاویہ کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں، قابل نظر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احادیث میں یزید بن معاویہ کے تعلق سے بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، مسند حاکم وغیرہ کی روایت ہے کہ دنیا پر پہلا حملہ جو ہوگا اور پہلے حملے میں جو لوگ بھی شامل ہیں وہ تمام مغفورون ہیں، وہ تمام کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو نے خوشخبری سنائی۔ اور یاد رکھیں دنیا پر جب پہلا حملہ ہوا، پہلے حملے کے جو کمانڈر تھے، فوجی نہیں، عام فوجی نہیں، بلکہ پہلے جو حملہ ہوا، حملے کے دوران جس فوج کے کمانڈر تھے، معاویہ کے دور میں حملہ ہوا تھا، معاویہ جو خلیفہ تھے اس دور میں حملہ ہوا تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج بنائی اور فوج بنانے کے بعد فوج کا کمانڈر اپنے بیٹے یزید کو مار دیا۔ اور یزید جب دنیا پر حملہ کر رہے ہیں اور پہلا حملہ خود یزید نے کیا، اپنی کمانڈر نے کیا، تو یزید خود مغفور ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ جب یہ آدمی مغفور ہے تو اس پر لعنت کرنا کہاں تک درست ہے؟ اور دوسری بات، اگر ولو بالفرض یزید نے ظلم کیا اور یزید کی غلطی کی بنا پر حسین عنہ کی شہادت ہوئی، تب بھی یہ کہاں تک درست ہے کہ یزید کو لعن طعن کیا جائے؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے تو یہ کہاں تک درست ہے کہ قاتل پر لعن طعن کیا جائے؟ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی پر لعن طعن نہ کیا جائے، اور لعن طعن کرنے والا، اللہ کے رسول نے فرمایا، لعن طعن کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا لعن طعن کرنے والا۔ اور ایک اور حدیث میں جو مسلم کی روایت ہے اس میں فرمایا کہ اگر لعن طعن کرنے والا کسی پر لعن طعن کرتا ہے، اگر وہ لعن طعن کا مستحق ہے تو اس پر لعنت حاصل ہو جائے گی، وہ لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت اسی پر لوٹائی جائے گی جو لعن طعن کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے اگر یزید لعن طعن کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس پر لعنت ہوگی، لیکن اگر وہ لعن طعن کا مستحق نہیں ہے تو اس کی لعنت خود ان لوگوں پر لوٹائے گی جو لعن طعن کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے یزید کو لعن طعن کرنا یہ وغیرہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان بدعتوں سے دور رہیں، ان خرافات سے دور رہیں، اور جو اپنے آپ کو اہلسنہ والجماعہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہلسنہ والجماعہ کا دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کے نزدیک بھی اس قسم کی بدعتیں، اس قسم کی خرافات، شیعوں کی دیکھا دیکھی ان کے اندر آ گئی ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمارے حد تک امکان ایسے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، اور ایسے لوگوں کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ ان لوگوں کو ایسے قسم کی بدعت و خرافات سے ہم روکیں۔ میں اسی کارواڑ ڈسٹرکٹ کے ایک علاقے میں
2 یا 3 سال تراویح پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں میں دیکھا کہ وہاں امام باڑہ بنا ہوا ہے. تو میں کچھ ایام سے وہاں گزرتا رہا اور میں یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ شیعوں کا بنایا ہوا ہے. لیکن ایسی بات چیت میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اس علاقے میں شیعہ رہتے ہی نہیں, اس علاقے میں شیعہ ہے ہی نہیں. مجھے شوق ہوا کہ جب شیعہ نہیں ہے تو یہ امام باڑہ کن لوگوں نے بنایا ہے, کیونکہ امام باڑہ جو بناتے ہیں وہ شیعہ بناتے ہیں, امام باڑہ بناتے ہیں اور وہاں شہادت حسین کے پنجے نکالے جاتے ہیں اور آگ میں جلایا جاتا ہے, آگ میں ادھر ادھر لوگ گھومتے ہیں اور اپنے آپ کو جسم مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, خون بہاتے ہیں. یہ سب کام شیعوں کے ہیں, امام باڑہ بنانا وغیرہ شیعوں کے کام ہیں. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس شہر میں شیعہ نہیں رہتے ہیں تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ بنائے ہیں. مجھے پتا چلا کہ یہ بنانے والے وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو اہلسنہ والجماعہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, ہم اہلسنہ والجماعہ ہیں. دیکھیے کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی یہ سب خرافات, یہ سب بدعات یہ ہمارے اندر بھی آ رہی ہیں اور ان لوگوں کے اندر آ رہی ہیں جو اہلسنہ والجماعہ کہتے ہیں. تو اسی لیے ہم حق والے ہیں, ہم توحید والے ہیں, تو ہمارا یہ رویہ ہے, ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان لوگوں کے اندر دعوت کریں, ہم ان لوگوں کے اندر صحیح تعلیمات کو پہنچائیں اور یہ تعلیمات پہنچائیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ عظمت والا مہینہ ہے, احترام والا مہینہ ہے, اس کا احترام کیسے کیا جائے ان لوگوں کو سمجھائیں اور اس قسم کی جو بھی دروس ہیں اس قسم کے دروس کا اہتمام کریں ان لوگوں کے اندر بھی. اور محرم کا جو مہینے میں حقیقت میں جو تعظیم ہونی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, عاشورہ کا جو روزہ رکھنا چاہیے, اس قسم کی تعلیمات ان لوگوں کو بتلائیں تاکہ جو لوگ جہالت میں گرے ہوئے ہیں, لا علمی کی بنا پر بہت سارے ایسے اعمال کر گزرتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان سے وہ دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم تمام لوگوں کو صحیح باتوں پر عمل کرنے اور صحیح باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محرم کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور 10 محرم کو روزہ رکھنے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت ہمیں مہیا عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے اور خصوصاً جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے اور وہاں کے جو بھی ظلم کر رہے ہیں اگر ان کے لیے ہدایت کے راستے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے راستوں کو کھول دے, اگر ان کے لیے ہدایت کے راستے نہیں ہیں, ہدایت کی توفیق ان کو نہیں ملنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے برباد کر دے, ختم کر دے اور ان کی بچیوں کی دلا کو برباد کر دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.